اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو MKM چینل 5 کلاس۔ آج ہم اردو کا لیسن نمبر 11 پڑھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ قحط، خشک سالی، مدینہ میں سخت قحط پڑا۔ مایوسی، نا امید ہو جانا، مایوسی کفر ہے۔ نا امیدی، مایوسی، نا امیدی کو مت اپنا، نا امیدی کفران نعمت ہے۔ نفع، فائدہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی فائدہ کی بجائے اخروی فائدہ کو ترجیح دی۔ ذو نورین، دو نوروں والا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو نورین یعنی دو نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ جنت البقیع ہے جی مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود قبرستان، جہاں اکابر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی قبریں موجود ہیں۔ اس قبرستان کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ سخی، سخاوت کرنے والا، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سخی انسان تھے۔ کھارا، نمکین، سمندر کا پانی کھارا ہے۔ دام، قیمت، مدینہ میں موجود میٹھے پانی کے کنویں کو خریدنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دام دیے۔ وقف، اللہ کے نام پر چھوڑ دینا، مخصوص کرنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے تمام لوگوں کے لیے میٹھے پانی کے کنویں کو وقف کر دیا۔ سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ ایک بار مدینہ میں سخت قحط پڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے تھا۔ صرف ایک کنواں ایسا تھا کہ جس کا پانی پینے کے قابل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی۔ کثیر الانتخابی سوالات دیکھ لیجئے۔ قافلے میں غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کی تعداد تھی 1000۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے تقریباً 12 برس۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں ثواب ملے گا 10 نیکیوں کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں عظیم الشان مقرر کیے۔ قاضی، جنت البقیع قریب ہے مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ مدینہ منورہ کے تاجر غلے کو کیوں خریدنا چاہتے تھے؟ مدینہ کے تاجر غلے کو اس لیے خریدنا چاہتے تھے تاکہ قحط سالی کے موقع کا فائدہ اٹھا کر غلے کو مہنگے داموں فروخت کیا جا سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلہ لوگوں میں مفت کیوں تقسیم کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں غلہ مفت تقسیم اس لیے کیا کہ قحط سالی کو دور کیا جا سکے اور لوگ خوشحال ہو سکیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ذو النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ اشرا مبشرہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ اشرا کے معنی ہے 10 جی، اور مبشرہ کے معنی ہے بشارت دیا گیا، بشارت دیے گئے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی آخرت میں جنت میں داخل کیے جانے کی خوشخبری سنائی تھی، ان کو اشرا مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اس سبق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیے ہوئے کاموں کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کون کون سے کام کروائے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں سے پہلا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترتیب دیا ہوا قرآن کا نسخہ منگوایا اور اس کی نقلیں پوری اسلامی سلطنت کے گورنروں کو بھیجی تاکہ امت قرآن کی اس جو ہے ایک قرت پر امت کو اکٹھا کیا جا سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بحری بیڑے یعنی بحری فوج کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کی سرحدیں اسپین، چین اور ہندوستان سے جا ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طرابلس، تیونس، الجزائر اور مراکش کے علاقے فتح ہوئے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قبرص کا جزیرہ فتح ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غزنی اور کابل کے علاقے فتح ہوئے. مل کر بات کریں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا واقعہ بتائیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دستک دی اور ملاقات کی اجازت چاہی تو گھر کے اندر سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر پر نہیں ہیں بلکہ اللہ کے گھر یعنی مسجد میں تشریف لے گئے ہیں تاکہ رزق عطا کیے جانے کا سوال کر سکیں کیونکہ گھر میں کافی دنوں سے فاقہ کے حالات ہیں. یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر کو پلٹے اور جانور ذبح کیے اور گوشت لے کر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر دوبارہ دستک دی. اس بار بھی جواب ملا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر پر نہیں ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یہ گوشت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ ہے قبول فرما لیجئے جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے قبول فرمایا اور رکھ لیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر کو جا رہے تھے کہ راستے میں خیال آیا کہ گوشت کو پکانے میں بہت وقت لگے گا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو انتظار میں مزید بھوک کو برداشت کرنے کی تکلیف اٹھانا پڑے گی. لہٰذا تیزی سے گھر کی طرف بھاگے اور گھر سے پکا ہوا گوشت لے کر دوبارہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئے اور پکا ہوا گوشت پیش کیا. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو زوجہ محترمہ نے بتایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے چینی کی کیفیت میں بار بار تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ تازہ ذبیحہ کا گوشت یعنی وہ جانور جو تازہ ذبح کیا گیا ہو تازہ کچا گوشت اور پکا ہوا گوشت پیش کیا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے لیے اس والہانہ محبت پر مسکرائے اور دعا فرمائی اے اللہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہوں تو بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جا. اعراب لگانے ہیں جی اور معنی تلاش کرنے ہیں اور جملے بنانے ہیں. زیر زبر کا فرق ہے اور معنی بدل جاتا ہے. یہ کوالٹی ہے جی ہماری عربی زبان کی اور کیونکہ اردو جو ہے عربی اور فارسی زبان سے مل کے بنی ہے تو تھوڑا سا اس میں آپ کو غور کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. عالم دنیا جہاں تمام مخلوق تمام عالم میں ایک دن اسلام کا نور جو ہے وہ انشاءاللہ پھیل جائے گا. عالم علم والا ٹھیک ہے جی. عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے. جب ایک عالم جو ہے اس کی وفات ہوتی ہے تو پورے دنیا کے لیے پوری انسانیت کے لیے وہ ایک نقصان ہے. انس کہتے ہیں جی محبت پیار. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سے خاص انس تھا. دوسرا لفظ ہے جی انس. یہ کسی انسان کا ذاتی نام بھی ہو سکتا ہے جبکہ لفظی معنی ہے آواز سننا سماعت کرنا مانوس ہونا. اب میں نے دونوں طرح سے اس کا جملہ بنا دیا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی تھے اور اگر اس کو مانوس ہونا کے معنوں میں لیا جائے تو پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انس تھے یعنی مانوس تھے. اور ایک اور لفظ ہوتا ہے انس. انس کہتے ہیں جی انسان کو ٹھیک ہے جی. انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن آپ کے وہ سلیبس میں نہیں دیا گیا اس لیے میں نے یہاں ایڈ نہیں کیا. دور ہے جی زمانہ وقت. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت وسیع ہوئی. دور کافی فاصلے پر ہونا. پہاڑ شہر سے کافی دور ہے. سحر صبح سحر کے وقت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. یہ سحری ہم کھاتے ہیں نا رمضان میں صبح صبح تو یہ سحری سحر. اوکے جی. آگے ہے سحر. سحر میں کیا ہے جادو ہینا سحر زدہ کھڑی تھی. یہ یہاں پہ مجھ سے غلطی سے یہ لگ گیا ہے میں اس کو ہٹا دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی. سحر زدہ کھڑی تھی یعنی ایسے خوف کی حالت پہ کھڑے ہو رہا ہے جیسے کوئی جادو کر دیا گیا ہو. مخاطب بلانا. میں نے علی کو مخاطب کیا. مخاطب خطاب کرنا. لیڈر عوام سے مخاطب ہوا. ٹھیک ہے جی. لیڈر عوام سے مخاطب ہوا.
اچھا جی، اس کے بعد ہے دیے ہوئے فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی اور مستقبل میں تبدیل کرنا ہے۔ احمد نماز ادا کرتا ہے، فعل حال ہے، فعل ماضی میں احمد نے نماز ادا کی، فعل مستقبل میں احمد نماز پڑھے گا۔ میں سبق یاد کرتا ہوں، میں نے سبق یاد کیا، میں سبق یاد کروں گا۔ تاجر غلہ بیچتا ہے، تاجر نے غلہ بیچا، تاجر غلہ بیچے گا۔ سخی خیرات بانٹتا ہے، سخی نے خیرات بانٹی، سخی خیرات بانٹے گا۔ مالی پودوں کو پانی دیتا ہے، مالی نے پودوں کو پانی دیا، مالی پودوں کو پانی دے گا۔ الفاظ دیے گئے ہیں آپ کو، اس کا ہم نے اپوزٹ یہاں لکھا ہے، جیسے کنجوس کا متضاد جو ہے وہ سخی ہے، نمکین کا متضاد میٹھا ہے، باطل کا متضاد حق ہے، خاموشی کا متضاد شور ہے، مستقل کا متضاد عارضی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی بک میں ایک پیراگراف دیا گیا تھا، آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا تھا، جو کہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کریٹیو رائٹنگ جب میں چھوڑتی ہوں کہ بچوں کو کہیں خود لکھیں تو وہ کوئی رسپانس جو ہے اتنا اچھا نہیں آتا، لیکن چلیں یہ کیونکہ پہلی دفعہ ہی صحیح تو آہستہ آہستہ آپ لوگ رسپانس دیں گے، تو میں یہاں لکھ رہی ہوں اس کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والے تیسرے مسلمان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ لباس اور خوراک کو پسند کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، لیکن اللہ کی راہ میں دل کو کھول کر خرچ کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر اپنا تمام مال جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یہاں پہ نے کا لفظ بھی آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی، یہ میں کر دیتی ہوں، اوکے۔ اس کے بعد ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ اچھا جی، کچھ نیا لکھیں میں دیکھیں، اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیں اور اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں بتائیں۔ از کمرہ جماعت، شہر فیصل آباد، تاریخ 22 اگست 2021، ٹھیک ہے جی۔ پیارے دوست علی، السلام علیکم۔ کیونکہ ہم کمرہ جماعت سے خط لکھ رہے ہیں تو ہم نے از کمرہ جماعت لکھا ہے۔ میں خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری استانی صاحبہ نے ہم سے اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں لکھنے کو کہا، تو میں نے اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں جو لکھا وہ تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں، تاکہ تم بھی اس شخصیت کے بارے میں مزید جان کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکو۔ میری پسندیدہ شخصیت ہے ہمارے سب کے قائد جناب محمد علی جناح۔ میں ان کی وقت کی پابندی اور درگزر کرنے کی عادت سے بہت متاثر ہوں۔ قائد اعظم کو ایک سیاسی شخصیت نے اپنے گھر مدعو کیا تاکہ سیاسی مشورہ طلب کر سکے۔ یہ میزبان کسی جلسہ کی وجہ سے ملاقات کے وقت اپنے گھر پر واپس نہ پہنچ سکا۔ قائد اعظم وقت کے پابند تھے، سو وقت پر اس کے گھر تشریف لے گئے، لیکن میزبان آدھا گھنٹے تک حاضر خدمت نہ ہوا تو آپ اس کے گھر سے محض اتنا کہہ کر تشریف واپس لے گئے کہ شاید وہ مصروف ہے۔ میں ان کی حاضر دماغی کا بھی بہت قائل ہوں۔ ایک بار قائد ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور کچھ کاغذات پڑھنے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی اور کہا، جو کچھ تمہارے پاس ہے نکال کے میرے حوالے کر دو، ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ تم نے مجھ سے بدتمیزی سے پیش آئے ہو۔ اس پر قائد نے اشارے سے اسے سمجھایا کہ میں سن نہیں سکتا، تم جو کچھ کہہ رہی ہو لکھ کر دو۔ اس لڑکی نے یہی بات کاغذ پر لکھ کر قائد کو تھما دی۔ اس پر قائد نے ٹرین کی زنجیر کھینچ کر ٹرین رکوا دی۔ گارڈز آئے اور آپ سے ٹرین رکوانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے وہی کاغذ گارڈز کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس لڑکی نے لکھ کر مجھے دھمکانے کی کوشش کی ہے۔ اس پر لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن قائد اعظم اپنی دور اندیشی کے باعث آئندہ کبھی بھی کیبن میں سنگل برتھ کے بجائے ڈبل برتھ لے کر سفر کرنا پسند کرتے تھے تاکہ ایسا واقعہ پھر پیش نہ آئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ قائد جیسے وقت کے پابند درگزر کرنے والے اور حاضر دماغ بنے تاکہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ امید ہے تمہیں میری تحریر سے فائدہ ہوا ہوگا۔ مزید معلومات جو آپ کے پاس ہوں قائد کے بارے میں مجھے ضرور لکھ بھیجنا۔ میری طرف سے گھر والوں کو سلام کہیے گا۔ آپ کا دوست احمد رضا۔
اب ہم نے جو ہے کچھ ہندسی گنتی جو ہے اور عددی گنتی جو ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس سے جملے بنانے ہیں. ہندسی گنتی دیکھیے جی یہ نمبرز ہیں اور عددی گنتی جو ہے وہ ورڈز ہوتے ہیں, وہ الفاظ کی صورت میں لکھی جاتی ہے. تو دیکھیے یہاں پہ 11 11واں 11ویں نومبر سال کا 11واں مہینہ ہے, آج چاند کی 11ویں تاریخ ہے. 12 12واں گلی میں 12واں گھر عبداللہ کا ہے, 12ویں وہ امتحان میں 12ویں نمبر پر آیا. اس کے بعد ہے 13 13ویں آج رمضان کا 13واں روزہ ہے. 13ویں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال مکہ سے مدینہ ہجرت کی. 16واں علی کا جماعت میں 16واں رول نمبر ہے. 16ویں آج علی کی 16ویں سالگرہ ہے. 18واں آج ابو کی ملازمت کا 18واں سال شروع ہو گیا ہے. 18ویں صدی کو سیاحت و دریافت کا زمانہ کہا جاتا ہے. 19واں آج دسمبر کا 19واں دن ہے. 19ویں چاند کی 19ویں تاریخ کو چاند گرہن ہوتا ہے. گداگری کے مسائل کے متعلق مختلف پہلو اور اس کے حل کے تجاویز پر مبنی تقریر جو ہے وہ لکھیں. میں نے یہاں تقریر لکھ دی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کو مختصر کرنا جتنا آپ چاہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اسٹیمنا کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں, اور یہ تقریر ضرور بچوں سے کہیں کہ کلاس میں کھڑے ہو کے کریں, ٹھیک ہے جی. آپ اس میں اپنی ضرورت کے مطابق ٹیچرز جو ہیں وہ چینجز کر سکتے ہیں, نو پرابلم. محترم مہمان خصوصی جناب پرنسپل صاحب, اساتذہ اکرام اور عزیز طالب علموں, السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے گداگری کا مسئلہ. گداگری کا مطلب ہے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگنا. گداگری کا مسئلہ ہمارے سر فہرست معاشرتی مسائل میں سے ایک ہے. گداگری کا پیشہ ہمارے معاشرے میں بے انصافی, خود غرضی, اخلاقی اقدار کے فقدان, لالچی ہونے جیسے حقائق کا عکاس ہے. گداگری کی اقسام, گداگری کی بھی بہت سی اقسام ہیں. گداگر جو غربت کی وجہ سے مانگتے ہیں, ایسے لوگ جو گداگری کو آسان ذریعہ معاش سمجھتے ہیں, اور یعنی اس کو آسان پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس کو پیشہ بنا لیتے ہیں اور مانگنا شروع کر دیتے ہیں. سرکاری ملازمین جو رشوت کے نام پر گداگری کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں. حکومتی عہدیدار جو پیسہ بنانے کی لالچ میں کرپشن کی صورت میں گداگری کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں. گداگری کے اسباب بھی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: روزگار کی کمی, ٹیکس کی بر وقت اور مکمل ادائیگی نہ کرنا, زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام کو مضبوط اور فعال نہ ہونا, والدین کی اولاد کی نگرانی میں لاپرواہی برتنا اور اولاد کا نافرمان بن جانا, جس کی وجہ سے والدین گداگری کو اپنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. دنیاوی وسائل کے حصول کا لالچ, معاشرہ میں مالی عدم تحفظ, رشوت خوری کا عام ہونا, سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال. گداگری کے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے تجاویز ہم دے رہے ہیں جی. روزگار کی فراہمی میں اضافہ, ملک میں روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ غریب آدمی محنت سے کمانے کو ترجیح دے, نہ کہ گداگری کے پیشے کو اپنائے. ٹیکس کی بر وقت اور مکمل ادائیگی کرنا, ٹیکس کی ادائیگی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ ہمارے ہی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حکومت کچھ بعض اوقات ایسے ٹیکس, ناجائز ٹیکس عوام پر لاگو کرتی ہے اور کرپشن میں ملوث سیاسی عہدیدار اس طرح سے اپنا گداگری کا پیشہ چلاتے ہیں جو کہ عوام کے ٹیکس ادائیگی میں عدم دلچسپی کا باعث بنتا ہے, اور غریب پر تو جرمانے بھی عائد ہو جاتے ہیں ٹیکس ادا نہ کرنے پر, جبکہ امیر کے معافی کی رعایت دی جاتی ہے, اور اس طرح مالی مسائل کا شکار ہو کر غریب گداگری کے پیشے کو اپنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہم نے اگلا مسئلہ جو تجاویز دی ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام کو مضبوط اور فعال بنانا چاہیے. ارشاد ربانی ہے اور زکوٰۃ ادا کرو. اگر معاشرے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازمی اور اس کی تقسیم کے عمل کو بر وقت بنایا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ گداگری جیسے مسائل پیدا ہوں. والدین کی اولاد کی نگرانی میں محتاط رویہ اپنانا. ارشاد ربانی ہے اور تم میں سے ہر کوئی اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے, یعنی نگران ہے. والدین کو ضرورت ہے کہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنی اولاد کی نگرانی جو ہے اس میں کوئی لاپرواہی نہ برتیں تاکہ بچے غلط ہاتھوں میں پڑھ کر اس پیشہ کو اپنانے پر مجبور نہ ہو جائیں, یا والدین کے لاپرواہی کے رویے کی وجہ سے مستقبل میں بچے والدین سے لاپرواہ نہ ہو جائیں اور والدین کو ضروریات زندگی کے لیے گداگری کا پیشہ اختیار کرنا نہ پڑے. عقیدہ کے آخرت کے عقیدے کو اپنے اندر راسخ کرنا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے,
دنیا کے مال و دولت اور آسائشوں کے حصول کی بجائے ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر کریں تو دنیا اور مال کی محبت ہمارے دل سے ختم ہو جائے گی اور اس سے ہاتھ پھیلانے کی عادت بھی چھوٹ جائے گی، چاہے وہ اپنی قوم کے امیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہو یا عالمی طاقتوں کے آگے قرض کے لیے ہاتھ پھیلانا ہو۔ معاشرہ میں مالی توازن قائم کرنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے مال میں یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا حصہ ہے، اور اگر امیر اپنے مال میں سے غربا کی فلاح کے لیے خرچ کریں تو ہمارے نظام میں جو ہے وہ مالی توازن جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے اور غداگری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ رشوت خوری کا سدباب کرنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یاد رکھیں، گداگر صرف وہی نہیں جو گلی چوراہے پر ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہے، گداگر وہ بھی ہے جو لوگوں کے ناجائز جائز کام کرنے کے لیے سرکاری کرسی پر بیٹھ کر رشوت کی بھیک مانگتا ہے۔ سوشل میڈیا کا کم سے کم استعمال کرنا، سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کرنا گداگری کے مسائل کو حل کرنے میں بہت معاون ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم ہنر سیکھنے کی بجائے آن لائن نوکریوں کے حصول کے ٹریننگ کی چکر میں باری فیس ادا کرتے ہیں اور اپنی محنت کی جمع پونجی بھی گنوا بیٹھتے ہیں اور نوبت گداگری تک جا پہنچتی ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے شوق میں ہم اپنا روپیہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں اور باحیثیت قوم سوشل میڈیا کے مالکان کو باری رقم ادا کرتے ہیں۔ یہی پیسہ اگر ہم اپنی اور ملک کی فلاح کے لیے خرچ کریں تو ہمیں غیر اقوام کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ تاہم آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے وسائل کے مطابق خرچ کریں اور انتہائی ضروریات زندگی پر خرچ کریں۔ زندگی سادگی کو شعار بنائیں تاکہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا جا سکے اور بین الاقوام ایک باوقار مقام حاصل کیا جا سکے۔ بقول اقبال، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز بے رکاوٹ۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ یونٹ مکمل ہو گیا۔